بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ نمبر 17۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقوق سے غافل رہے؟ ایسا نہیں تھا۔ اگر خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفاشعار اور فرض شناس بیوی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ عبادت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت کرتے رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال بننے سے بیزار ہوتا، اس کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رہن ہن میں بڑی دلکشی اور جان نوازی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے لیے بڑا ہی سکون بخش اور پرکیف تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جاؤ منصب والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خاوند بنانا پسند کیا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت پر امید تھی۔ پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتے، ان کی باتوں کو بہت ہی غور سے سنتے اور چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی بات میں لوگوں سے نہ الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے۔ ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوا دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، مگر کبھی کبھی یہ مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کا احترام کرتے اور آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔ مکہ کے چاروں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور بیچ میں کعبہ ہے۔ زور کی بارش ہوتی تو شہر میں پانی بھر جاتا، پھر کعبہ کی دیواریں نیچی تھیں اور دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھیں، جیسے ہمارے یہاں کی عیدگاہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بہت زبردست سیلاب آیا، جس سے بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں اور پانی کعبہ کے اندر پہنچ گیا۔ اس طرح دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکہ والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی اور انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی۔ اوروں کی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوئی۔ کعبہ ہی ان لوگوں کے لیے سب کچھ تھا، یہ ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گڑھ تھا۔ پھر دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے تھے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا اور کاروبار میں ترقی ہوتی۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا۔ آنے والے ان کی عزت کرتے اور اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ اس کے ہمسائے تھے، اس کے خدمت گار اور پاسبان تھے اور اس سے متعلق مختلف عہدوں سے سرفراز تھے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا جائے، کون اسے ڈھائے اور پھر کون اسے تعمیر کرے۔ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اسے ڈھانے سے اللہ تعالیٰ عز و جل ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی کہ کریں تو کیا کریں، لیکن عمارت بالکل بے جان ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھی اور ہر آن اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس کو ڈھانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے انہوں نے ڈرتے ڈرتے بہت ہی پس و پیش کے بعد اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ اور تھا، عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو اور ماہر کاریگر کہاں سے آئیں۔ اب یہ سب سوچنے لگے جو سلیقہ سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا۔ وہ حبشہ جا رہا تھا، مگر جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا
تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ہے تو سامان لاد کر وہ لے جائے۔ قریش کو اس واقعے کی خبر لگ گئی، لہٰذا فوراً انہوں نے کچھ آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے اور اسے اپنی ضرورت بتائی۔ وہ بخوشی اپنا سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ نیز اس نے انہیں بتایا کہ میں ایک ماہر معماری ہوں۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی اور بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اچھا تو آپ بھی ساتھ چلیے اور اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیے۔ باقوم نے جا کر کعبہ کو دیکھا، پھر اس نے کہا، اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ ان میں کچھ ستون کھڑے کیے تاکہ چھت ڈل سکے، اس طرح عمارت محفوظ رہے گی۔ پھر آندھی کے جھونکے ہوں یا سیلاب کے ریلے، سب سے محفوظ رہے گی۔ اور خود ان کی بھی یہی خواہش تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی خوبصورت ویڈیو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔